بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لگ بھگ 900 سال تک دنیا میں رہے اور انہوں نے 700 سال تک دین کی دعوت دی لوگوں کو، پھر بھی کافی کم لوگ ایمان لائے، جن میں سے کچھ ایک 70-80 کے قریب تھے۔ زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام ناراض ہو کر اپنی قوم کے لیے بد دعا فرما دی اور اپنی قوم کے لیے پانی کی بد دعا فرمائی، جس سے اللہ تعالیٰ اس کی قوم پر اس پانی کی بد دعا کو قابض کر دیتا ہے، اور اسی پر یہ پورا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس پرکار ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو گمراہی سے دور کرنے کے لیے اور ایمان کی طرف لانے کے، اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے گھر گھر جا کر، شہر شہر جا کر، گلی گلی جا کر دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ ان کا ہنسی مذاق اڑاتے تھے اور ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ گمراہی کی طرف تھے اور اللہ کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ تو موج مستی اور گانے وگانے اور بدکاری کے میں بالکل مشغول ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی کی باتوں میں وہ وشواس نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے نبی ان کو لگ بھگ 700 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، پھر بھی جب اس کی قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے رب العالمین کے صدقے طفیل میں ان کے لیے بد دعا فرما دی اور ان کے لیے پانی کے سیلاب کی بد دعا کر لی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو اللہ کو تو اس کی دعا قبول کرنی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی بات نہیں ٹالتا۔ نبیوں کی دعا بھی رد نہیں ہوتی کبھی، تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تو تیری قوم کو ایک لاسٹ بھر کچھ دنوں کے لیے اور مہلت دے دے، تب تک کے لیے تب تاریخ اور وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد سے آپ دنیا میں سیلاب چالو ہو جائے گا، اور جیسے ہوگا اس کا طریقہ بتا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر سے اپنی قوم کی طرف گھوم کر ایک بار پھر سے دعوت دی، لیکن اس کی قوم پھر بھی باز نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے گلی گلی، محلے محلے میں جا کر دین کی دعوت دی، لیکن پھر بھی ان کا وہی اسی طرح مذاق اڑانے لگا ہے، ان کی باتیں کوئی نہیں مانتا تھا اور دین کی دعوت کو بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا قہر برسنے والا ہے، اور وہ اس طرح آئے گا کہ ایک تندور کی دکان ہوگی جس کے اندر سے وہ پانی کا سیلاب چشمہ جاری ہوگا، اور وہ پھیلتا پھیلتا اتنا پھیلے گا کہ ساری دنیا میں پانی ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگ ان پر وشواس نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے، لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا وقت عنقریب آ گیا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے پوری دنیا میں انسانیت اور دنیا چلے، اس کے لیے انہوں نے اللہ کے حکم پر کچھ جانوروں کے جوڑے، اور جتنے بھی دنیا میں جانور تھے ان کے ایک ایک جوڑے لے لیے، ایک نر اور ایک مادہ، اور اسی طرح لگ بھگ سبھی جانوروں کے جو دنیا میں رہتے تھے ان کے لگ بھگ ایک ایک جوڑے لے لیے اور ان کو اکٹھا کر لیا۔ اور ان 100 سالوں کے بھیتر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ایک بہت ہی بڑی کشتی تیار کی، جو پیڑوں کے درخت سے بنائی گئی تھی۔ وہ اتنے بڑے پیڑ تھے کہ وہ کشتی اتنی تھی کہ لگ بھگ دنیا کے سبھی ایک ایک جانوروں کے جوڑے اس میں سما گئے، اور اس کو بنانے میں لگ بھگ اللہ کے نبی کو 100 سال کا وقت لگا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی وہ بناتے تھے تو لوگ ان کی مذاقیں اڑا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو کوئی کچھ کو بولتا، کچھ بھلا برا بولتا، لیکن اللہ کے نبی نے بولا کہ آپ کو میری باتوں کو مان لینا چاہیے، نہیں تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے آپ لوگ کفر سے باز آ جائے اور اللہ کے دین کے راستے پر چلنے لگ جائے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اس سیلاب کے اندر ڈوب مرو گے اور پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی، اور جو ایمان پر قابض ہوگا وہی زندہ رہے گا اور وہی میرے ساتھ رہے گا، اور اسی کی بخشش ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، نہیں تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے روز بھی اتنی بہرحم سزا دے گا کہ وہ ان کی روح کانپ جائے گی۔ پھر بھی لوگ ان کی باتوں کو مذاق میں اڑاتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی باتوں کو وہ فالو نہیں کرتے، اور وہ معاذ اللہ ان کو بھلا برا کہتے۔
اور جیسے وہ کشتی بناتے ہیں تو وہ ان کی ہنسی مذاق اڑاتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان فضول میں یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، ایسی باتوں کو مذاق بنا کر ہنسی ٹھاٹھا کرتے، بازاروں میں ان کی مذاق اڑاتے۔ لیکن اللہ کے نبی مسلسل لگاتار کشتی بنانے میں لگے ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ کشتی تیار ہوئی تو اللہ کے نبی نے سبھی جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد ایک ایک جوڑا اس کے اندر پہنچانے لگ گئے۔ اسی طرح کچھ جانور، کچھ ڈینجر جانور بھی تھے اور کچھ اچھے جانور بھی تھے، تو جو جیسے ہی شیر کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک دعا پڑھی، جس سے کہ وہ شیر بھی تھوڑا بیمار کی حالت میں ہو گیا تاکہ وہ دوسرے جانوروں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی جس بھی ہر جانور پر اپنی حکومت رکھتے ہیں، ہدایت رکھتے ہیں کہ وہ ان کی باتوں کو مانے اور ان کی باتوں کو فالو کرے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی جانور تھے ان کے ایک ایک جوڑے لے کر انہوں نے ان کو اس کشتی میں بیٹھا دیا، اور پھر دنیا میں جتنے بھی پیڑ پودے، جتنے بھی کام کے ورکس تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی نے اس میں سنبھال لیا اور رکھ لیا۔ اسی طرح جتنے بھی ایمان لائے تھے لوگ، مسلمان تھے، ان کو بھی انہوں نے رکھ لیا۔ بعد میں ان کو یاد آیا کہ جیسے ہی کشتی کو وہ روانگی کے لیے تیار کرنے لگے، اور تو شہر کے اندر پانی کا سیلاب آنے لگ گیا۔ پانی کا سیلاب دھیرے دھیرے اتنی تیز ہو گیا کہ وہ چاروں طرف پھیلنے لگا ہے دھیرے دھیرے۔ تو اللہ کے نبی کو یاد آیا کہ ایک بوڑھی عورت جو اللہ کے نبی پر ایمان لائی تھی، ان کو وہ بھول گئے ہیں، تو وہ وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں اور اس بوڑھی اماں کے طرف جانے لگتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف پانی لبالب ہو گیا، اور جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ چاروں طرف یہ حال تھا۔ وہ یہ جانتی نہیں تھی کہ چاروں طرف پانی کا سیلاب آ گیا اور پوری دنیا ہلاک ہونے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اور جیسے ہی کشتی کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے بھی ایک بیٹا کفریت پر تھا، تو وہ بھی اسی میں پانی کے سیلاب میں ہی غرق ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کی کشتی اب پانی کے سیلاب کے قریب آ گئی۔ جیسے ہی پانی کا سیلاب ان کی کشتی کے قریب آیا، ان کی کشتی تیرنے لگ گئی۔ وہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ وہ بہت ہی پہاڑ کی نما لگتی تھی دکھنے میں، بہت ہی بڑی کشتی تھی۔ اللہ کے نبی کی کشتی چاروں طرف مسلسل لگ بھگ کافی دنوں تک پانی کے اندر تیرتی رہی، لگ بھگ 40 دنوں تک پانی کا سیلاب رہا پوری دنیا کے اندر، اور وہ چٹانوں پہاڑوں سبھی کو اندر لے لیا اس کے اندر۔ اسی طرح وہ تیرتی ہوئی کافی دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کشتی ایک کنارے پر آ گئی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کنارہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک پہاڑ کی چوٹی تھی، مطلب پہاڑ پر آ کر وہ رک گئی تھی۔ اور وہ دیکھتے ہیں باہر آ کے تو مطلب دھیرے دھیرے پانی سوکھنے لگ گیا، اور دنیا میں پھر سے اجالا ہونے لگ گیا۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی نیچے اتر کر پانی سوکھنے کے بعد نیچے اتر کر دیکھنے لگے تو ان کو پتہ چلا کہ ساری دنیا ہلاک ہو گئی، بس جو ان کے ساتھ جانور اور جتنے بھی ایمان لانے والے انسان تھے وہ ہی زندہ ہیں۔ تو انہوں نے ترکیب سے سبھی کو وہاں پہ بشارت کر دی، اور دھیرے دھیرے پھر سے دنیا بسنے لگی، اور قوم پھر سے جن سنکھیا بڑھتی گئی دھیرے دھیرے، اور جیسے پھل سبزیاں سب لگنے لگ گئی۔ اسی طرح دنیا میں پھر سے چاروں طرف کھیتی اور کھانے کی چیزیں لگائی جانے لگ گئی، پھر سے دنیا بہتر ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد لگ بھگ چاروں طرف وہی ماحول ہو گیا اور آدمی نظر آنے لگے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کی بدگمانی یا فالو نہیں کرتا ہے اس کی حالات کتنے برے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے۔ تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبیوں کے راستے پہ چلے اور ان کے قانون کو فالو کرے، جو بھی وہ بتائے ان پر آنکھ میچ کر وشواس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کبھی کوئی غلط بات نہیں بتاتے۔ اللہ کے نبی ہم انسانوں کی رہنما کے لیے یہ رب تعالیٰ بھیجتا ہے۔ جو بھی شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور اسے آخرت کے لیے بھی کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اگر دیندار ہوگا اور
اس کے ساتھ سلوک اخلاق ہوگا اور اللہ کے قانون کے انوسار وہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ سے بھی بھائیوں سے گزارش ہے ایسے واقعے سننے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور